بہت قیمتی جانیں جو ہیں 100 سے زائد لوگ جو ہیں قیمتی جانیں ان کی نقصان ہوا ہے، تو اس میں اس غم کی گھڑی میں ہم سب ان کے ساتھ ہیں. اور کیونکہ سندھ حکومت 2010 سے بارشیں، سیلاب اور پھر 2022 میں بھی جو ایک طوفانی بارشیں، سب یہ چیزیں دیکھی ہیں اور اس کو ہینڈل کر چکی ہے، تو حکومت سندھ جو ہے وہ ہمیں کہیں پہ بھی اگر ہماری مدد درکار ہوگی کسی بھی صوبے کو، کیونکہ ہمارے پاس اس میں کافی ایکسپرٹیز الحمدللہ رہی ہیں، تو جہاں پہ مدد درکار ہوگی تو سندھ حکومت والنٹیئرلی جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی کسی بھی قسم کی، تو اپنے تمام ان صوبائی حکومتوں کے ساتھ اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ برابر کی شریک ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کے تمام ورکروں کو اور سب عہدیداروں کو کہا ہے کہ جی اس گھڑی میں جہاں پہ بھی امداد اور مدد کی ضرورت ہو تو وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی رہیں اور اپنے پبلک کے ساتھ بھی رہیں. اور گورنر پنجاب اس وقت جو ہے وہ مختلف علاقوں کے مسلسل دورے بھی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی جہاں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر ہماری کہیں بھی ہم مدد کر سکتے ہیں ہم والنٹلی تیار ہیں. خیر اس صورتحال میں یہ جیسے کلائمیٹ چینج ہے، خدا نخواستہ اگر سندھ میں بھی بڑے اسپیل آئے تو حکومت سندھ جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے. اور چیف منسٹر صاحب نے مختلف اوقات میں میٹنگ کرتے رہے ہیں کمشنرز کے ساتھ، ڈی سیز کے ساتھ، میئرز کے ساتھ، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ، اور سب کی سب ٹیمز جو ہیں گورنمنٹ کی وہ ہر علاقے میں موجود ہے. مشینری موجود ہے، پی ڈی ایم اے کی مشینری موجود ہے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی صورتحال اگر ہوئی خدا نخواستہ تو پوری انتظامیہ الرٹ ہے، ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو بھی الرٹ ہیں، اور سب لوگ جو ہے اس کو فوکس کیے ہوئے ہیں. سیکنڈ جو مین ایشو ہے وہ جو ریسنٹلی بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ سب اس افسوسناک واقعے کی ہم نے شدید مذمت بھی کی، اور یہی کہا کہ جو بھی اس میں شامل لوگ ہیں جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا ہے یا جن لوگوں نے ان معصوم لوگوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اور اس پہ پوری جو پیپلز پارٹی ہے اس کا موقف بالکل کلیئر ہے کہ جو قاتل ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ جو ہے آئندہ کوئی اس طرح کی ہمت نہ کرے. اور یہ آنر کلنگ کے نام پہ جس طریقے کا یہ ایک بروٹل انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. دوسری ریسنٹلی ابھی سینٹ کی الیکشن ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے پاکستان میں سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ہو کر سامنے آئی ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے مثبت پالیٹکس کے ساتھ ان تمام جو ہے پلیٹ فارمز پر آئینی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری کرتی رہے گی. اور پیپلز پارٹی واحد ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی جو کہ آئین سازی اور قانون سازی کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ہم نظام کو بہتر کریں اور پازیٹیو چیزیں ہوں جس سے پبلک کو ریلیف مل سکے. کل آپ کو پتا ہوگا کہ جس طریقے سے ایک نیا بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جانب سے ایک ایونٹ ہوا جس میں چیف منسٹر صاحب چیف گیسٹ تھے. عوام کے لیے جو ہے کاروبار جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے کہ اب ون ونڈو آپریشن، ریڈ ٹیپزم کو بالکل ختم کر کے ون ونڈو آپریشن کے ذریعے جس نے بھی کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، پوری دنیا میں ٹریڈ لائسنس ہوتے ہیں، بزنس لائسنس ہوتے ہیں، اس کو بہت آسان کیا گیا ہے کہ ون ونڈو آپریشن کے ذریعے آن لائن وہ پلیٹ فارمز دیے گئے ہیں جس کے ذریعے لوگ جو ہے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت گولڈن اپرچونٹی ہے بزنس کی، اور انٹرنیشنل انویسٹرز بھی پاکستان میں آ رہے ہیں، وہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. بہت زیادہ کوشن موجود ہے کاروبار کے لیے. تو ہم اپنے ملک اور پورے پاکستان کا جو بزنس ہب ہے وہ کراچی ہے، اور صوبہ سندھ میں بہت زیادہ کاروبار کی وہ اپرچونیٹیز موجود ہیں. تو حکومت سندھ جو ہے وہ اس طرح کی اپرچونیٹیز کو انکریج کر رہی ہے کہ جس نے بھی کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کو مختلف سرکاری آفیسز میں جو ہے وہ دھکے نہ کھانے پڑیں، اور وہ آن لائن ہی اپنے ٹریڈ لائسنسز لیں اور وہ جلد ہی اپنا کاروبار شروع کر سکیں، جس سے ان کے کاروبار میں بھی بہتری ہے اور پھر اس سے جاب اپرچونیٹیز بھی کلیئر ہوں. ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو
ایک لیاری میں ایک بلڈنگ گری اور اس سے پہلے بھی کمیٹیز موجود تھی. پھر اس کے بعد سخت ایکشن لیا گیا اور اس ایکشن کے بعد جو ہے جو 61 بلڈنگز جو کہ ولنریبل تھی ان بلڈنگ کافی خالی کروائی گئی ہیں اور جو ٹوٹل جو ویکیٹ کرائی گئی ہے 61 میں سے 59 بلڈنگز جو ہیں 59 بلڈنگز جو ہیں وہ خالی کرائی گئی ہیں. اور اس میں میرے پاس فوٹیجز بھی ہیں پھر کہ کچھ بلڈنگز میں جن میں لوگ موجود تھے ان کو جو ہے ہم نے پھر ان کو ایویکویٹ کیا ہے. 315 جو ہے فیملیز ان سے وہ بلڈنگ خالی کروائی گئی ہیں. کچھ 437 فلیٹس تھے وہ خالی ہوئے ہیں. 311 شاپس جو ہیں وہ خالی کروائی گئی ہیں. اور اس میں جو ہے جو کچھ لوگ پگڑی پہ تھے, کچھ لوگ مالکانہ حقوق پہ تھے, کچھ کرائے پہ تھے, تو وہ ساری ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. یہ فوٹیجز ہیں جو کہ بھی جو انلیگل کنسٹرکشنز ہیں جس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ اس کو ڈیمالش کر رہی ہے. ساری فوٹیجز ہے موجود, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اپنے کیمراز کے ذریعے کہ حکومت سندھ نے ایک میگا آپریشن پورے سندھ بھر میں شروع کیا ہوا ہے جس کے ذریعے جو وہ بلڈنگز جن کی حالت خستہ حالت ہے ان کو خالی کروائیں. اور اس میں پہلے بھی ہم نے کہا کہ اگر کوئی کرایہ دار ہے تو اس کو 6 مہینے کے لیے حکومت سندھ جو ہے وہ کرایہ بھی فراہم کر رہی ہے کہ کسی اور جگہ پہ جا کے رہیں, کیوں ہمیں لوگوں کی مجبوری کا اندازہ ہے. تو جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو ٹیننٹ ہیں بیچارے جنہوں نے کرائے دیے ہوئے ہیں, اب وہ مخدوش بلڈنگوں میں تھے, ان کو اب خالی کروایا تو ان کے لیے ایک چھت جو ہے وہ بہت بڑا ایک پرابلم ہوگا کہ کہاں وہ شفٹ ہوں. تو کچھ لوگ جو والنٹیرلی افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنی مرضی سے گئے, لیکن جو لوگ بھی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو کرایہ دے چکے ہیں, اب ہم کہاں جائیں گے, ہمارے پاس تو کرایہ کے پیسے نہیں, تو 6 ماہ کے لیے حکومت سندھ نے ان کو رینٹس بھی دیے ہیں تاکہ وہ مختلف جگہوں پہ جا کے اسی ویسینٹی میں جا کے رہ سکیں. تو حکومت سندھ کی جانب سے یہ مین ایکشنز جو تھے وہ کیے گئے ہیں. اور ابھی جو ایک اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ, اور یہ تو 61 بلڈنگ جو آئیڈینٹیفائی کی ہوئی تھی, جو بلڈنگ آئیڈینٹیفائی نہیں ہے اس میں بھی ہم عوام سے بھی اپیل کریں گے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں کہ آپ کو انفارمیشنز ہیں کہ کوئی بلڈنگ اس طرح کی ہیں جو غلط جن کی حالت مخدوش ہے, تو آپ حکومت کو آگاہ کریں. اور جو انلیگل کنسٹرکشن خاص طور پہ ہوئی ہیں جس میں لوگوں کے پاس گراؤنڈ پلس 3 یا 4 یا 6 کی پرمیشن تھی, وہ اس سے اوپر گئے اور چھوٹے چھوٹے پلاٹس پہ ان کے اوپر سخت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. ان کے خلاف FIRs بھی کاٹی جا رہی ہیں اور ان کی اونرشپ بھی کینسل کی جا رہی ہے. اور جہاں جہاں پہ ہمیں یہ اطلاع مل رہی ہے جن لوگوں نے وائلیشن کی ہے, کیونکہ یہ وائلیشن کر کے اپنے وہ کاروبار کے لیے تو وہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن اس میں قیمتی جانوں کو بھی وہ جو ہے وہ اسٹیک پہ ڈال رہے ہیں جس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا. اس وقت کراچی میں میگا پروجیکٹس جاری ہیں. شاہراہ بھٹو کا فیز 1 اور فیز 2 کمپلیٹ ہو چکا ہے, فیز 3 جو ہے وہ دسمبر تک کمپلیٹ ہو جائے گا. جو یلو لائن BRT میں جام صادق برج ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگست میں اس کو پبلک کے لیے کھول رہے ہیں وہ برج کو, تو اگلے ماہ ہی وہ برج کھل جائے گی جام صادق برج, جس سے ٹریفک کے فلو کو بہتری ہوگی اور جہاں سے جو لوگ کورنگی وغیرہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی سفری سہولیات بہتر ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ ریڈ لائن BRT کی جو چیلنجز تھے اس میں بھی ابھی ایک یہ فیصلہ کیا ہم نے کہ امیڈیٹلی کوریڈور کو ہم دسمبر تک کھول دیں پبلک کے لیے. تو جو یونیورسٹی روڈ پہ جو سب سے بڑے میں بڑا اس وقت جو پرابلم آ رہا ہے وہ کیونکہ ابھی تو BRT بننی ہے اور اس کے جو ہے اسٹیشنز بھی بننے ہیں, بس ڈیپوز بھی بننے ہیں, ان میں کچھ پوزیشنز کے ایشوز سے وہ ہم نے کافی ریزالو کروا دیے ہیں. لیکن جو مین کوریڈور جس وجہ سے پبلک کو نیوسنس پیدا ہوئی ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ دسمبر تک جو وہ اس کو ہم کھول دیں پبلک کے لیے. اس میں 1.5 کلومیٹر کا ایک ہے جہاں پہ K4 کی آگمنٹیشن ہونی ہے, K4 کی 96 انچ کی لائن آنی ہے. وہ جب تک واٹر بورڈ ہمیں وہ لائن ڈال کے نہیں دے سکتا تو اس کو ہم 100% نہیں کھول سکتے. صرف وہ ایک چیلنج ہے, اس پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ انتظامیہ سے, واٹر بورڈ کی انتظامیہ سے بھی اور جو K4 کی جو انتظامیہ ان سے بھی کہ آپ اس کو جلدی کمپلیٹ کر لیں. اور وہ جیسے کمپلیٹ کریں گے تو ہم کوریڈور پبلک کے لیے کھول دیں گے دسمبر تک انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ پھر جو مین چیلنج ہے کہ جی وہاں پہ لوگوں کو ٹریفک میں کی روانی میں متاثر ہو رہی ہے یا لوگوں کو گھروں میں آنے جانے کا مسئلہ ہے, تو وہ ہمارے لیے ریزالو ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہب کا پائپ لائن جو ہے
اس کا بھی جلدی انشاءاللہ تعالی وہ KWSP کے بعد جو وہ پانی وہاں کے لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا. K4 پہ چیف منسٹر صاحب نے ڈے ٹو ڈے میٹنگز کر رہے ہیں کہ جلدی اس پروجیکٹ کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. یہ مین ایشوز جو ہیں اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ جی کراچی کے لیے جو میگا پروجیکٹس ہیں اس میں کراچی کے شہریوں کو سہولت مل سکے. شبیر صاحب یہ بتائیں کہ کل عدالتوں نے 9 مئی کے حوالے سے کچھ فیصلے دیے ہیں اور PTI کے رہنماؤں کو سزائیں آئی ہیں 9 مئی. اس کا مطلب ہے عدالتوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان رہنماؤں نے 9 مئی کا واقعہ کرا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بات؟ دیکھیں جی آنیسٹلی اسپیکنگ کسی بھی اگر سیاسی رہنما کو سزا ملتی ہے تو کوئی ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے, بٹ وہ لوگ جو کہ ملوث تھے 9 میں جیسے گھنونے واقعے میں, ان کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا. سیاسی رہنما کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو, کبھی بھی یہ سیاسی تربیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کہنے پہ جو ہے وہ ملک کی اہم مقامات پر حملے کریں, یا آپ لوگ جا کے بسوں کو آگ لگائیں, یا آپ ایمبولینسز کو آگ لگائیں, یا آپ ریڈیو پاکستان کو آگ لگائیں, یا آپ جا کے بسوں کو اور یہ جو وہاں پہ املاک ہیں ایدی کی ایمبولینسز کو آپ آگ لگائیں. یہ سیاستدان کا کام نہیں ہے. لیکن سیاسی لوگوں نے, جن لوگوں نے یہ جتھوں کی سربراہی کی اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کو بھی نظر آتش کیا, تو یہ ان لوگوں کو ظاہر کیفر کردار تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ کل کو یہ چیز نہ ہو سکے. اور اس میں سمجھتا ہوں اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ اس وقت اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے, اور ماسٹر مائنڈ کے فالوورز کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے لیڈر جو خود تو بیٹھا ہوا تھا ڈرائنگ روموں میں, اور اس نے اپنے بچے ملک سے باہر رکھے ہوئے تھے, اور اس نے قوم کے بچوں کو اس چیز پہ جو ہے وہ راغب کیا, جس کی وجہ سے لوگوں کو سزائیں ملی. تو یہ انتشار کی سیاست, دہشت گردی کی سیاست, یہ سیاست نہیں کہا جا سکتا, یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے. صاحب یہ بتائے گا کہ 9 مئی میں جن رہنماؤں نے معافیا مانگی, آج ان کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معافی نہیں مانگی, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے معافی مانگی ہے وہ بھی جرم میں شریک ہے, ان کو بھی سزا ملنی چاہیے؟ نام لے لیں کس نے معافی مانگی بھائی, مجھے نہیں پتا. یہ میرے لیے خبر ہے, لیکن خیر جس نے بھی جرم کیا ہے نا اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. آپ کیا فری فار آل کر دو کہ کل کو خدا نہ خدا کسی واقعے میں پورے ملک کو آپ آگ لگا دو؟ معصوم لوگوں کو جو ہے ان کی جن کے لیے حکومتیں کس طرح چیزیں بیٹھ کے بناتی ہے اس کو آپ ان ساری چیزوں کو آپ آگ لگا دو. عبدالستار ایدھی کی ایمبولینس نے آپ کا کیا قصور کیا تھا؟ پیپلز بس سروس نے آپ کا کیا قصور کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے ہمیں پاکستان دیا اس کے گھر کو آپ نظر آتش کر دیا, تو اس نے آپ کا کیا قصور کیا تھا؟ تو آپ اس طرح فری فار آل تو نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ اپنی مرضی سے سرکاری املاک کو آگ لگاتے جاؤ اور آپ کو چھوڑ دیا جائے. یس آپ کا, اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ابھی تو ایک سزا اور آنی باقی جس کو میں سمجھتا ہوں, جن لوگوں نے زمان پارک سے پولیس والوں پر پیٹرول بمپ سے حملے کیے, مطلب کیا پولیس والے انسان نہیں ہیں؟ کیا پولیس والے کسی کی اولاد نہیں ہیں, کسی کے بچے نہیں ہیں؟ اور خدا نہ خواستہ ان میں کسی کی جان چلی جاتی تو ان کو بھی معاف کر دیا جاتا. تو جو لوگ دہشت گردی کی بات کریں گے, ڈیفینیٹلی ریاست کا کام ہے کہ اپنی دہشت گردی کا جواب جو ہے وہ اپنے قانونی طریقے سے اس کا دے, اور قانون میں وہ سزائیں موجود ہیں, اور ابھی بھی جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے لیے ابھی ہائر کورٹس موجود ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں تو کوئی حوصلہ کوئی ہائی کورٹ سے بری ہو جائے, حوصلہ اگر ہائی کورٹ میں کسی کو برقرار رہی تو سپریم کورٹ سے بری ہو جائے. اگر سپریم کورٹ بھی وہ سزائیں برقرار رکھتی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ لوگ مجرم ہیں, ان لوگوں نے یہ گناہ کیے ہیں. کوئی سروے کیا گیا اس شہر میں کتنی عمارتیں غیر قانونی ہیں, اور یہ جو عمارتیں جن پر چھتیں ڈالی جاتی ہیں یہ تو SPCA کے افسر خود دروازے تھے, تو کیا قائم ہوا ہے کتنے افسر اس میں ملوث تھے اور ان کے خلاف آپ کیا کارروائی؟ دیکھیں جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. شہر میں اس طرح کی انکروچمنٹیں ہوئی ہیں, اور اس کو بھی میں انکروچمنٹ کے زمرے میں لے آؤں گا کہ اگر آپ کے پاس گراؤنڈ +3 کی پرمیشن تھی اور آپ اگر 4 آپ منزل اور لے گئے تو آپ نے جو ہے وہ انکروچمنٹ کی. یس اس ادوار میں جتنے بھی افسران تھے جن کے دور میں ہوئی ہیں, اسی لیے جو FIR حکومت کی جانب سے کاٹی گئی ہے اس میں اس ادوار کے تمام افسران کو نامینیٹ کیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا ہے کہ سٹنگ آفیسر جو کہ بڑے بڑے گریڈوں میں موجود تھے ان کی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں, اور بڑے بڑے افسران جن کو اپنے عہدوں سے ہٹایا گیا ہے, کچھ کو سسپینڈ کیا گیا ہے,
تو یہ حکومت کا ایکشن ہی تھا, کیونکہ قیمتی جان سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, ایک بھی قیمتی, یہ تو 27 لوگ بیچارے جو ہے وہ مارے گئے, لیکن کوئی ایک بھی قیمتی جان جاتی ہے تو وہ اس میں قصوروار کا تعین کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جہاں سروے کی بات ہے, سروے سے چل رہے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ ہوئی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ بغیر نقشوں کے کنسٹرکشن ہوئی ہے, ان تمام چیزوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اس میں میں نے کہا کہ ہم 2 کیٹیگریز بنائی ہیں. ایک کیٹیگری جو وہ بلڈنگ جو مخدوش ہے اس کو تو ہم لوگ خالی کروا کے گرا رہے ہیں. ایک جنہوں نے وائلیشن کی ہے تو وائلیشن کرنے پہ ہم وہ جہاں تک کی وائلیشن وہ توڑ رہے ہیں. ہم پوری کی پوری بلڈنگ نہیں گرا رہے ہیں. جو آپ کی تصویریں آپ کو دکھائی گئی اس میں اگر کہیں پہ 3 منزلیں غلط بنی ہے, 1 منزل اوپر غلط بنی ہے, تو اس 1 منزل کو ہم توڑ رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کی بات ہے, ہم اس منزل کو توڑ رہے ہیں. اور پھر جہاں پہ وائلیشن ہے تو وہ بلڈنگ کو ہم سیل بھی کر رہے ہیں, اور ان بلڈرز کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی طور پر کیفر قضا تک ان کو پہنچایا جائے, تاکہ وہ مزید اس طریقے کی حرکتیں نہ کریں جس سے پبلک کی زندگی جو ہے خطرے میں پڑے. صاحب اچھا یہ بتوا دیجیے, 2-3 مختصر سوال ہیں. آپ نے کہا کہ جو بارش اور سیلاب کی وجہ سے نقصان ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور سیم صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جو رین کا نیچرل واٹر فلو ہے اس کی راہ میں جیسے کیریکن سوسائٹی ایئر فورس کی, آرمی کی, جو کینٹ کی, اس سمیت نجی سوسائٹی میں بھی بنا دی گئی ہے سوسائٹی. اچھا نیچرل فلو اور اس کے ہم نے دیکھا ڈی ایچ اے اسلام آباد میں جو کل واقع ہوا وہ بھی انہیں کی بنائی گئی. اس کے خلاف تو کوئی ایکشن, کیونکہ نیچرل فلو واٹر ہے, اس میں پانی آئے گا تیز تو وہ جو بھی ہوگا سامنے نقصان ہوگا. سیکنڈ ون سر, ایم کیو ایم کو اتنا یقین کیوں ہے کہ پیپلز پارٹی کے نیچے زمین سے زمین کھینچنے والی میں اتنا کانفیڈنٹ کیوں ہے؟ کیا کوئی اچھا 2 باتیں. جہاں آپ نے پہلے بات کی, دیکھیں جی جو نیچرل فلوز ہے نا, اب نے دیکھا کہ ہم لوگ کورنگی کاسبے جو ہے اس پہ بھی برج بن رہی ہے, کیونکہ نیچرل فلوز میں انکروچمنٹس تھیں. اور یہ جو ایک کہتے ہیں کہ دریا کے پیٹ میں جو ہم بلڈنگز بناتے ہیں یا اس طرح کے انفراسٹرکچر ہے وہ غلط ہے. جہاں پر بھی پانی کے اب میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ سرکاری بلڈنگ جو ہیں وہ نالوں پہ بنی ہوئی تھی. اچھا, آپ کے کچھ اخباروں کے دفاتر جو ہیں, میڈیا ہاؤسز, وہ بھی بنے ہوئے ہیں نالوں میں, ٹھیک ہے نا. تو جہاں پہ, اور اس سے ہوتا کیا ہے, اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں بتا سرکاری دفتر, تو اب آپ جب پانی کو اپنا نیچرل فلو نہیں دیں گے تو ظاہر پرابلم ہوگی. تو ہر ادارے کا کام ہے, آپ نے مختلف اداروں کے نام لے لیے, ہر ادارے کا کام ہے, ہر ایک ہماری جو جوریڈکشن میں ہمارے پاس جو اس طرح کے انکروچمنٹس ہیں ان کو ہم ختم کریں, باقی جن کی جوریڈکشن میں آ رہی ہیں وہ اس کو ختم کریں, سب ختم ہونا چاہیے. جب آپ کی ایم کیو ایم کی بات کی, دیکھیں ایم کیو ایم سیاسی طور پر آپ کو سب کو پتا ہے, اور یہ میرا کوئی سیاسی بیان نہیں ہے کہ ایم کیو ایم سیاسی طور پر آج کہاں کھڑی ہے, سب کو پتا ہے. ایم کیو ایم کی عوام میں ریئل پذیرائی کیا ہے وہ سب کو پتا ہے. اب ایم کیو ایم اس وقت ایک کام پہ چلی ہوئی ہے, وہ یہ کہ ان کو پتا ہے کہ پذیرائی ان کو مل نہیں رہی ہے, ریسپانس مل نہیں رہا, جتنے بیانات دے رہے ہیں پبلک ان کو ریسپانس دے نہیں رہی ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم کس طریقے سے کوئی ایسا کام کریں جس سے لوگوں کی ہمارے پاس ہمدردی آئے. اب اس کے لیے کبھی وہ اجرک کی پلیٹ پہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی وہ جو ہے لسانی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے کوئی نفرت انگیز سیاست کریں. اب نفرت انگیز سیاست کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نفرت انگیز بات کریں اور اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی سے یا کسی اور جگہ سے کوئی نفرت انگیز جواب آئے. اور جب نفرت انگیز جواب آئے گا تو ہماری کچھ ہمدردیاں بڑھیں گی. اگر میں کسی کو برا بلا بولوں گا تو مجھے جب جواب میں مجھے برا بلا بولے گا تو شاید وہ کچھ اور لوگ بھی برا ماننا شروع کر دیں. تو اس کا ہم نے یہ جو میں نے سولوشن جو ہمیشہ اپنے لیے ایک نکالا ہے کہ ایم کیو ایم کی کافی چیزوں کو میں اگنور کرتا ہوں, کیونکہ میں ان کے کہنے پہ ان کی وکٹ پہ نہیں کھیلنا چاہتا, کیونکہ اصل میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے, زمینی حقائق بالکل میرے حساب سے وہ فارغ ہو چکی ہے. اب اس میں اگر وہ جان بوجھ کر نفرت انگیز سیاست کریں گے, نفرت انگیز بیانات دیں گے, اور وہ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم بھی نفرت انگیز بیان دیں گے, وہ نہیں دیں گے. فاروق ستار صاحب نے ریسنٹلی نفرت انگیز بات کی, اس سے پہلے ایک اور صاحب ہیں جو کبھی کبھی جاگتے ہیں پھر سو جاتے ہیں, آفاق احمد صاحب, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب یہ لوگ کھڑے کہاں ہیں. اور پھر وہی آفاق احمد صاحب نے ایک بہت بڑی ریلی اناؤنس کی تھی, پھر آپ نے دیکھا کہ آخری رات کو خود واپس ہو گئے. تو ان لوگوں کو عوام کو پہچاننا چاہیے کہ یہ لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. آپ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ یس, آپ کے لیے بزنس اپرچونیٹیز پیدا کی جائیں, وہ آپ کے لیے خیر خواہی ہے. آپ کے لیے روزگار کے اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں, آپ کو سول جو ہے فیسلٹیز دی جائیں, یہ آپ کے خیر خواہی, اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہمیں پبلک کے جو گریونس ایشوز ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگ کسی آئیڈیل معاشرے میں رہ رہے ہیں.
ہمارے پاس چیلنجز بھی ہیں اور ایشوز بھی ہیں. ہر ایشو کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیچھے منطق یا کوئی نہ کوئی چیلنجز ہیں. کراچی کی جو صورتحال ہے، کراچی کا جو اصلی کراچی تھا، جو 1940 میں، 1950 میں، 1960 میں، 1970 تک، 75 تک، 80 تک بہتر تھا. پھر 86 کے بعد جو کراچی بنا، پھر کراچی کا جو نقشہ تبدیل کیا گیا، کراچی کے اداروں کو جس طریقے سے ایک کنٹروورشل کیا گیا. اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ جب بیچ میں آپریشن ہوا تو جو ٹیررسٹ گرفتار ہوتا تھا تو یا تو کبھی KMC کا ملازم نکلتا تھا، یا واٹر بورڈ کا ملازم نکلتا تھا، یا کوئی ایسا ممبر ہوتا تھا. بڑے بڑے نام تھے جو کہ ایک ٹائم پہ 4 جگہوں سے تنخواہیں بھی لے رہے تھے. تو انہوں نے کس طریقے سے ان اداروں کو بٹھایا. اب الحمدللہ ظاہر چیز، جب آپ بہت زیادہ بگاڑ دیتے ہو نا تو اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے. تو وہ وقت اس ٹرانزیشن پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں تاکہ چیزوں کو واپس ری ویمپ کر سکیں اور اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں تمام اپنے اداروں کو. اس پہ ہم کوشش کریں. تو MQM کے وکٹ پہ مجھے نہیں کھیلنا، اور ان کو جو کہنا ہے کہہ دیں. نفرت انگیز بات کریں گے، ہم ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے نکال دیں گے. ہاں، اگر وہ پبلک ایشوز پہ MQM بات کرے گی، یس، اس کو ہم ایڈریس کریں گے. اگر MQM کوئی سیریس گریونس لے کر آئے گی، ہم اس کو ایڈریس کریں گے. لیکن اگر MQM یہ چاہے گی کہ ہم ان کی وکٹ پہ کھیلیں اور ہم بھی لسانی بات کریں، ہم بھی نفرت انگیز بات کریں، جی ہمیں نہ کوئی نفرت انگیز بات کرنی ہے، نہ ہمیں اس سوچ میں جانا ہے جو کہ MQM کے قائد کس دور میں نفرت انگیز باتیں کر کے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا. کراچی کی دیواریں بھی سب کے سامنے تھیں کہ دیواروں پہ کیا لکھا ہوتا تھا، کون سے سلوگنز لکھے ہوتے تھے، کون سے ہتھیاروں کی تصویریں چھپی ہوتی تھیں. وہ اس سیاست میں ہمیں نہیں آنا. ابھی MQM نے اپنے قائد کو تو چھوڑ دیا، لیکن اپنی اس طرز سیاست کو نہیں چھوڑا. اب وہ طرز سیاست وہی روکنے کی کوشش کریں گے. ہم پھر کوئی نفرت انگیز بات کریں، پھر لسانی بات کریں، پھر کوئی خدا نخواستہ ہڑتالیں ہوں، پھر کوئی ہنگامے ہوں، وہ اپنے نہیں کرنے دینا ان کو. ہاں، اگر ان کا کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کو قانون صحیح طریقے سے اس کو نپٹے گا. باقی بیانات اور اس طرح کی سیاست پہ ہمیں انگیج نہیں ہونا. اور میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو MQM کی بات کو اگنور کر رہا ہے، اس طرح کی نفرت انگیز بات کو، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. جی جمال صاحب. پیپلز پارٹی کے ماضی میں سینیٹر رہے، صدر مملکت کے قریبی شخص رہے، محترمہ کے دور میں بڑی ویلیو تھی کہ یوسف شاہین سندھی زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں، ادیب ہیں، 2-3 اخبارات کے مالک رہے ہیں. آج کل وہ بڑی قسم کرسی میں، ان کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں، ان کا یہاں دفتر یا بنگلو تھا اس پہ قبضہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا قریبی اہم تھنک ٹینک کا بندہ رہا ہے. تو چونکہ آپ حکومت سندھ ہیں، ان کے لیے جمال صاحب، میں سمجھ گیا آپ سوال. میرے لیے یہ نیوز ہے جو آپ نے مجھے بتائی، مجھے اس کا علم نہیں ہے. میں آپ سے ڈیٹیل لے لیتا ہوں، اور کہیں پہ بھی اگر یوسف شاہین صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہوگی تو میں آپ کو گارنٹی کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ پوری پیپلز پارٹی، پوری سندھ حکومت، صرف ان کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ بھی ہو رہی ہوگی تو اس کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، اگر ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے. جی بہت ساری ایسی باتیں جو لوگ رہائش پذیر ہوا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں جو مخدوش بھی نہیں ہے، لیکن SPC ہے، اور کچھ بلڈرز ملی مدد کر کے ان عمارتوں کو گرانا کرتے ہیں تاکہ اس پہ نئی عمارتیں کھڑی کی جائے اور کمایا جائے. اس پر کوئی ٹیم بنائیں گے؟ جی میں آلریڈی ایسا نہیں کہ کوئی بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا آفیسر جا کے کوئی بلڈنگ خالی کروا دے، بول دے یہ مخصوص عمارت ہے. ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کمیٹی میں پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے ممبرز بھی شامل ہیں. اس کمیٹی میں جو آپ نے کہا کہ بلڈرز یہ کروائیں، تو بلڈرز کی نمائندہ تنظیم آباد ہے، آباد کے نمائندے بھی شامل ہیں کہ جینوئنلی اگر کوئی بلڈنگ خستہ حالت میں ہے تو اس کو خالی کروانا ہے، یا اگر اس کی کوئی منزلیں توڑنی ہے تو اس کے آباد کا نمائندہ شامل ہے. اب اس میں اگر کوئی بلڈر کی من مانی نہیں چل سکتی. پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل میں ممبرز ہیں آپ کے، اور بھی گورنمنٹ آفیسرز بھی ہیں، تو پیورلی میرٹ ہوگا. لیکن اس کے باوجود کوئی اتنا بااثر ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو پلیز آپ میڈیا آزاد ہیں، آپ ہمیں بتائیں، SBC لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب کو بتائیں، چیف منسٹر صاحب کو کمپلین کریں، اس پہ 100% ایکشن ہوگا. کسی بھی کے ساتھ ناجائزی جو ہے انشاءاللہ وہ نہیں ہونے دیں گے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے قوانین میں ترمیم ہونا تھی، کابینہ نے بھی اور انکوائری کمیٹی نے بھی سفارشات کی تھی، وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ دیکھیں جی، بالکل اب بات صحیح ہے کہ ہمارے پاس کافی چیزیں پرانے قوانین کے حوالے سے چل رہی ہیں اور اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب ڈیفینیٹلی ہمارا جمعے سے سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے، تو کچھ یہ قوانین، کچھ اور قوانین ہیں، تو جہاں پہ اس وقت چینجز ہیں پروپوز، وہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. سر آپ نے مجھے ابھی بلڈنگ کا ذکر کیا، آپریشن کر رہے ہیں، ماضی میں بھی آپریشن ہوئے ہیں، لیکن
حوصلہ افزائی اس لیے ہوتی ہے زیادہ والوں کی کہ آپ لوگ صرف ایک بلڈنگ کا چھوٹا سا توڑ کے چھوڑ دیتے ہیں, پھر دوبارہ جب وہ معاملہ ٹوٹا تھا دوبارہ تعینات وہ بلڈنگ بناتے ہیں. تو اس دفعہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ بلڈنگوں کے صرف معمولی طور پہ توڑیں گے, ماضی میں شادی ہاتھ کے خلاف آپ نے بھی کہا ہے دوبارہ کر لیں. تو کوئی پراپر اس کا وہ کرنے جا رہے ہیں کہ بالکل ہی وہ بلڈنگ کا جو فلور ہے ختم کرتے ہیں یا ہلکا سا کوئی کٹ مارنا اور دیکھیں جی, میں تھوڑی سی تصحیح کر لوں آپ کو. یہ نہیں ہو رہا کہ جی میں نے کہا جہاں پہ جتنی انکروچمنٹ اتنی انکروچمنٹ ختم کی جا رہی ہے, کہ جہاں کیوں کافی جگہوں پہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ بھی, لیکن جہاں پہ کوئی بہت بڑی وائلیشن ہے نا اس میں بلڈر کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹی جا رہی ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جی بلڈر صاحب جو ہے وہ ایف آئی آر بھی کاٹیں پھر کورٹوں میں جائیں پھر دوبارہ وہی کام کریں, پھر تو وہ نہیں کریں گے. کینٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے 20 بلڈنگ کو جو ہے نا انہوں نے گلستان جوہر میں جو ہے وہ مخصوص قرار دیا ہے. تو آپ کیا اس سلسلے میں آباد کے اوپر کوئی دباؤ ڈالیں تاکہ ان کو ٹھیک کریں, ان کو درست کریں, مرمت کریں؟ کیا دیکھیں جی, میں نے خود میڈیا میں دیکھا کہ صرف ہم نہیں, کینٹونمنٹ والے خود بھی کر رہے ہیں. کینٹونمنٹ والے جو ہے وہ خود بھی اس طرح کی عمارتوں کو گرا رہے ہیں, وہ بھی اس کو نوٹس دے رہے ہیں. تو پوری ساری انتظامیہ جتنی بھی ہے, چاہے وہ کے ایم سی کے انڈر آتی ہے ایریاز, یا ڈی ایم سیز کے انڈر آ رہے ہیں, بلڈنگ کنٹرول کے انڈر آ رہے ہیں, یا کسی کینٹونمنٹ کے انڈر آ رہے ہیں, ہر یہ ایکشن جو ہے آپریشن یہ سارے ادارے مل کر رہے ہیں اور ہر کوئی اپنی جوریڈکشن میں کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی حل ہے. اور یہ صرف یہاں کی بات نہیں, یہ آپ کو سندھ کے دیہی علاقوں میں بھی اس طرح کافی بلڈنگز ہیں, حیدرآباد شہر میں بھی کچھ بلڈنگز ہیں, ان سب پر ایکشن جو ہے پیرالل چل رہا ہے. کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم کسی نقصان کو ہونے سے بچا دیں. تھینک یو جی, شکریہ.